बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या ईरान ने बाजी पलट दी है? क्या ईरान ने इसराइल का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है? सफ़ा हस्ती से कौन मिटेगा, ईरान या इसराइल? मैदान जंग तेहरान होगा या तल अबीब? 48 घंटे के दौरान ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को जंग बंदी की जरूरत पेश आ गई है? क्यों अब आलमी दुनिया बार बार सालिसी की बातें कर रही है? पाकिस्तान का इस पूरी जंग में रोल क्या होगा? क्या तारीख ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को ईरान इसराइल जंग के हवाले से दोबारा दोहराएगी? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ईरान ने एक नई तारीख रकम की है। एक ऐसा करारा जवाब दिया है जिसने इसराइल को तल अबीब को खंडरात में तब्दील कर दिया है। अब तल अबीब के जो विजुअल्स आ रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे एक तबाहाल गजा की दास्तान है। खंडरात हैं, लाशें हैं, जख्मी हैं, सायरन हैं और रहम की भीख है, सालसी के लिए राब्ते हैं, फौजी इमदाद की रिक्वेस्टें हैं। ये सब कुछ वो मुल्क कर रहा है जो ये दावे कर रहा था कि तेहरान की फिजाओं में इसराइली त्यारे उड़ेंगे और बगैर किसी खौफ के उड़ेंगे और ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। मगर अब ये लग रहा है कि ईरानी मज़ाइल बगैर किसी खौफ के इसराइल की फिजा को चीरते हुए तल अबीब के ऊपर गिरेंगे, तबाही और बर्बादी की एक नई दास्तान रकम करेंगे और वो बदला जिसका वादा उन्होंने वादा सादिक सोम में अपनी आवाम से किया है उसको पूरा करेंगे। मिस कैलकुलेशंस दिखाई दे रही हैं और एक नया सरप्राइज पूरी दुनिया को मिल रहा है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर रात की तारीकी में हमला किया गया, फौजी क़यादत को शहीद किया गया, साइंसदानों को शहीद किया गया, अब ईरान खत्म, कहानी खत्म, सफ़ा हस्ती से मिट गया। मगर जब ईरान की जानिब से रेजिस्टेंस आई, रिटेलिएशन आई, तो अब लग ये रहा है कि इसराइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, अमेरिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। और वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है कि इसराइली सदर जो है वो कह रहे हैं कि आज की सुबह वो बहुत अफसोसनाक है, गमनाक है, रात जो थी वो बहुत तकलीफ दे थी। वो मुल्क जो दुनिया की रातें हराम करते रहे, लोगों का सुकून बर्बाद करते रहे, जब अपने घर की तरफ आग आई तो फिर वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं। मगर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि कुछ कार्ड्स खेले जा रहे हैं। अब जब फेंटी पड़ना शुरू हो गई है, ईरान ने सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू कर दिया इसराइल का, जिसको बहुत जोन था आयरन डोम पर, जिसको अपने डिफेंस सिस्टम पर बड़ा नाज था, जिसको अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत फख्र था। उसका एक एक पत्ता अब पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐसी सिचुएशन के अंदर अब रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं कि बाकायदा तौर पे अमेरिका की रिक्वेस्ट की जा रही है कि खुदा के लिए हमें आके बचा लो। बरतानवी त्यारे अब वो मशरिक़ वुस्ता पहुंच रहे हैं जंग लड़ने के लिए, और सिर्फ वही नहीं पहुंच रहे बल्कि यूक्रेन से अमेरिका ने बाकायदा तौर पर जो डिफेंस सिस्टम है उसको मशरिक़ वुस्ता तब्दील कर दिया है और वहां भिजवा दिया है। और ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बेसिकली क्या है, 20,000 से जायद मिसाइल हैं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अमेरिका ने वापस लेकर इसराइल को दे दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, एक आलमी जंग का मंजरनामा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ये जंग की तैयारियां हैं, ईरान का वो भरपूर जवाब है। अब यहाँ पे एक और मीडिया वॉर भी चल रही है। ईरान तो बिल्कुल ओपन है सबके लिए, वहाँ जो नुकसान होता है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट होता है, उसको तस्लीम भी किया जाता है। इसराइल के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसराइल के अंदर इन चीज़ों को तस्लीम करना, वीडियोस बनाने पे पाबंदी है, रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी है, फैक्ट्स बताने पर पाबंदी है। अभी तक सिर्फ उन्होंने ये एडमिट किया है कि उनके 10 इसराइली शहरी जो हैं वो मारे गए हैं और 200 से ज्यादा जख्मी हैं, और वो जो तादाद बता रहे हैं वो तबाही की जो दास्तान है वो उससे कहीं ज्यादा है।
اور وہ نمبر بہت کم بتا رہے ہیں۔ اب وہ جنگ جس کو ایران میں لڑنا تھا، جس کی جنگ کا میدان تہران میں سجنا تھا، وہ لگ یہ رہا ہے کہ جو جنگ کا میدان ہے اب وہ تل ابیب ہے، اور جتنی لڑائی ہوگی ایران اور اسرائیل کے درمیان وہ تل ابیب کے اوپر ہوگی۔ امریکنز بڑے سمارٹ ہیں، جو پارٹنر ان کرائم تھے کل تک بہت خوش تھے اسرائیلی حملے کے اوپر، کل تک وہ اس کو ایک زبردست اقدام قرار دے رہے تھے، اور کل تک وہ ایران کو کہہ رہے تھے کہ ایران نے ٹرین مس کر دی، ایران نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا۔ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ روسی پریزیڈنٹ کو کال کر رہے ہیں 50 منٹ کی، اور کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر اب ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں۔ اب آپ ایک اور دیکھیے، جو مسلم ممالک کے اندر اسرائیلی پٹھو ہیں، امریکنز کے جو ایجنٹس ہیں، وہ بھی اب ایران کو کالیں کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ہمدردی اور حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، آپ نے امریکہ سے نہیں لڑنا، آپ نے امریکہ کو اس جنگ میں انوالو نہیں کرنا۔ اور امریکہ بھی ڈرا بیٹھا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی، اگر آپ نے ہمارے کسی ڈیفنس سسٹم پر، ہماری فوج پر اگر آپ نے اٹیک کیا تو پھر ہم اس جنگ کے اندر کود جائیں گے اور ہم آپ کا بڑا برا اثر کریں گے۔ اور بھائی کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ یہ سیم سٹریٹجی ہے جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران اڈاپٹ کی گئی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا، اپنے آپ کو کہا کہ امریکہ نے کہ میرا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان انڈیا کے میٹر میں بھی اور ایران اور اسرائیل کے میٹر میں بھی، آپ نے جنگ لڑنی ہے آپ ضرور لڑیں، لیکن میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب دیکھا کہ انڈیا کو پھینٹی لگنا شروع ہوگی پاکستان کے ہاتھوں، جب دیکھا کہ ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو پھینٹی لگنا شروع ہو گئی، اور جو طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا، اور لگ یہ رہا ہے کہ صفحہ ہستی سے ایران تو وہیں ہوگا لیکن شاید اسرائیل نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب سیز فائر کی باتیں، اب امن کی باتیں، یعنی کل تک آج کی ڈیٹ میں، آج اتوار کا دن ہے، آج مذاکرات ہونے تھے مسقط کے اندر، مذاکرات کو ٹھکرا کر حملہ کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا۔ ایران نے ٹیبل نہیں چھوڑی تھی، یہ اسرائیل تھا، یہ امریکنز تھے جنہوں نے کہا ہم ان کو سبق سکھائیں گے طاقت کے زور کے اوپر۔ اب بھیک مانگی جا رہی ہے، اور بھیک صرف نیتن یاہو امریکہ سے نہیں مانگ رہا، بھیک صرف وہ یورپ سے، فرانس سے، جرمنی سے نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ ایرانی عوام سے مانگ رہا۔ اب وہ ایرانی عوام کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس مسلم جابر حکمرانی کے خلاف، اور آپ کے پاس وقت آ گیا کہ آپ ان کے خلاف بغاوت کریں۔ یہ وہی فارمولہ ہے جو غزہ میں حماس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کارڈ نیتن یاہو کا پٹ گیا۔ ایران کے اندر ایک بڑی واضح ڈویژن ہے، ایران کے اندر جو حکومت برسر اقتدار ہے، جو خامنئی سسٹم ہے، جو ایران کا شورائی نظام ہے، اور جو لبرل پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپینین میں بہت فرق ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی طرح جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ان پاپولر تھی، پاکستان کے اندر گورنمنٹ ان پاپولر تھی، لیکن دشمن نے ایک اٹیک کیا، سب یونٹی میں آ گئے، سب لوگ فوج کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اور یہی کیس ریپیٹ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ۔ اب کیا پیغام دیے جا رہے ہیں؟ پیغام یہ دیے جا رہے ہیں کہ جناب آیت اللہ خامنئی کو اڑا دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل اڑا سکتے ہیں، آپ نے اسماعیل ہانیہ کو اڑایا، کیا حماس ختم ہو گئی؟ آپ نے یحییٰ سنوار کو اڑایا، کیا حماس ختم ہو گئی؟ آپ نے حسن نصر اللہ کو اڑایا، کیا حزب اللہ ختم ہو گئی؟ آپ نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 50,000 لوگ آپ نے شہید کر دیے، کیا غزہ کے لوگوں نے آپ کے آگے سرنڈر کر دیا؟ کیا آپ کا جو پیس ماڈل ہے اس کو ایکسپٹ کیا غزہ کی عوام نے؟ کوئی اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار ہے آپ کے لیے؟ نہیں ہے تیار۔ یہی سیم سینیریو اب ایران کے اندر ہے کہ ایرانی قوم کو یہ پتا ہے کہ یہ ناؤ اینڈ نیور کی سچویشن ہے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دنیا کے امن کو کس سے خطرہ ہے؟ دنیا کے امن کو ایران سے خطرہ ہے یا اسرائیل سے خطرہ ہے؟ اور خطرے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ یعنی اسرائیل جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا اس کو خطرہ تصور کر لیا جائے گا، یعنی ایک بدماش ہے جو جس کا مرضی چاہے گریبان پکڑ لے جا کے، جس پہ جو مرضی الزام لگا دے۔ اسرائیل کو حق کے دفاع کے نام پر حملے کی بھی اجازت ہے، اور حملے کو کی شدت بڑھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اب ایران نے تو بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس دے دی ہیں، آلدو کہ جو خبریں ہیں ایران کے اندر، ایران نے بھی بڑی قربانی دی، ان کی ملٹری لیڈرشپ نے، ان کی اب آئل کی تنصیبات کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کی جو تنصیبات ہیں نیوکلیئر ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھینٹی کس کو لگ رہی ہے، پلہ کس کا بھاری ہے۔
کس کے اندر جذبہ ہے, کہاں پر خوف کے بادل ہیں؟ خوف اسرائیل کے اندر ہے. بلڈ پریشر شوگر ان کی لو ہو رہی ہے اور سٹریس کے اندر وہ ہیں, ترلے منتے وہ کر رہے ہیں, ایران کو انگیج کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اب امریکہ کو جب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی اسرائیل کی چترول ہونے والی ہے, اسرائیل یہ جنگ ہار گیا ہے, اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے, اب یہ اسرائیل نے اگر اس جنگ پر اصرار کیا تو تہران اسرائیلی فوجوں کا قبرستان ثابت ہوگا. اور یہ جو ٹیکنالوجی کا ہتھیار تھا, جو آئرن ڈوم کی باتیں تھیں, جو ایئر ڈیفنس کی باتیں تھیں, وہ بھی ایران نے اب وہ جھاکا اتار دی ہے. اور اب جب ایران اس جنگ میں اتر رہا ہے تو پھر ایک مرتبہ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ حوثی باغی ایکٹیو ہو رہے ہیں. کچھ ٹائم کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ حماس اور حزب اللہ بھی میدان کے اندر ہوں گے. تو جب یہ تینوں چاروں طرف سے گھیرا ڈلے گا تو پھر سچویشنز کیا ہوگی؟ آئی تھنک کہ اس ایک واقعے نے ایران کی ریزسٹنس کو اسٹیبلش کر دیا ہے, ایران کی بہادری کو اسٹیبلش کر دیا ہے, ایران کی دلیری کو اسٹیبلش کر دیا ہے, اور یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ایران کا نیوکلر پروگرام تو اب بنے گا ہی بنے گا. اس کی قیمت یہ شہادتیں ہوں, اس کی قیمت یہ آپریشن ہو. تو اسرائیل کا جو منجن تھا, جو چورن تھا, وہ تو ہو گیا اب ختم. اب جب بارگیننگ ہوگی, ٹیبل ٹاک ہوگی, تو اس میں بھی ایران کو ایک اپر ایج حاصل ہوگا. آلدو کہ یہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی 48 گھنٹے گزرے ہیں, ابھی جنگ کی انٹینسٹی وہ بڑھ رہی ہے, کبھی کم ہو رہی ہے, کبھی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ایک آخری جو کوشچن ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آخر ایران نے ایسا کیا بگاڑا ہے اسرائیل کا کہ وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے. ایک چیز ہے, گریٹر اسرائیل کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے, اور ایران اسرائیل کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران معاہدہ ابراہیم کے آگے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے. تو یہ ایران کے ہوتے ہوئے تو گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا, لیکن اسرائیل کے ہوتے ہوئے ایران کا نیوکلیر پروگرام ضرور بن سکتا ہے. اور پاکستان نے بھی ٹیلی فون کال کی ہے شہباز شریف صاحب نے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران تو بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے, اور اگر ایران کو کچھ ہوا تو یہ شعلے پاکستان تک بھی آئیں گے, اور پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ یہی رہا ہے کہ بازی پلٹ گئی ہے. ایران نے اسرائیل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے اور صفحہ ہستی سے تل ابیب اڑ جائے گا, تہران نہیں اڑے گا. یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور یہ جو امریکی ثالثی کا منجن ہے یہ شکست کا ایک واضح اعتراف ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.